ڈاکٹر امجد علی بٹی ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر خدمت۔ ہمارا آج کا موضوع ہمارے ہیرو کون ہیں۔ ہم بچپن سے کہانیاں سنتے آئے ہیں کہ ایک تھی شہزادی اور ایک تھا شہزادہ، جن اور وہ بھی ایک آنکھ سے کانا شہزادی کو اپنے شکنجے میں پھنسا کر کہیں دور پہاڑوں میں لے جاتا ہے۔ واضح رہے کہ بیشتر کہانیوں میں یہ کوکاف کی طرف لے جاتا ہے۔ عقل مند شہزادہ اپنی ذہانت اور بہادری سے شہزادی کو جن کے شکنجے سے چھڑا لیتا ہے، پھر سب ہنسی خوشی رہنا شروع کر دیتے ہیں۔ یوں کہانی ختم ہو جاتی ہے، مگر اپنے پیچھے کئی سوال چھوڑ جاتی ہے جن کے جوابات آج بھی ہمیں نہیں مل پائے۔ مثال کے طور پر، کیا اس سارے عرصے میں جب شہزادہ خوفناک بلاؤں سے لڑ رہا ہوتا ہے، جنگل بیابانوں میں بے یار و مددگار راتیں گزارتا ہے، تو شہزادی اپنا وقت کیسے گزارتی ہے؟ کیا وہ بور نہیں ہوتی؟ شہزادیاں آخر اتنی نکمی اور کم عقل کیوں ہوتی ہیں کہ ہر بار کسی نہ کسی جادوگر یا جن کے شکنجے میں پھنس جایا کرتی ہیں؟ اور کیا ضروری ہے کہ شہزادوں کو بہادری کے صلے میں ہمیشہ شہزادی سے شادی کا تحفہ ہی ملے؟ کیا کسی کمرشل پلاٹ، زرعی زمینوں کی الاٹمنٹ، یا کسی آئل کمپنی کے حصص، یا کسی فرنچائز کی ڈیلرشپ، اور یا بغیر کسٹم والی کسی گاڑی سے کام نہیں چلایا جا سکتا؟ اب آپ کے ذہن میں یقیناً یہ سوال آئے گا کہ آخر وہ ہیرو ہے، شہزادی سے شادی کرنا اس کا پیدائشی حق ہے۔ مگر یہاں ایک اور سوال جنم لیتا ہے کہ ہماری کہانیوں میں شہزادیوں کے اغوا کا ذکر ہی کیوں آیا ہے؟ ان لاکھوں ہزاروں کرما ماریوں کا ذکر کیوں نہیں ہوتا جو صدیوں سے شہزادوں اور ان کے چیلے چانٹوں بلکہ کاسا لیسوں کی جنسی ہوس کا نشانہ بنتی آئی ہیں، اور آج بھی ہمارے حکمرانوں میں سے اکثریت اپنی ہوس کو پورا کرنے کے لیے حکومتی خرچ پر چند ٹکوں کی شاپنگ، بیرون ملک نوکری یا پھر سول ایوارڈز کی بھیک دے کر اپنی ہوس پوری کرتے ہیں؟ ان نصیبوں جلیوں کو کوئی شہزادہ بچانے کے لیے اپنی جان جوکھوں میں کیوں نہیں ڈالتا؟ کیا ان کے لیے کوئی ایسا ہیرو نہیں جو ان کی عزتوں کا محافظ بنے؟ ایک اور سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں ہیرو کون ہے اور ولن کون؟ یہ سوال ہمیشہ سے متنازع رہا ہے۔ اپنی دھرتی سے محبت کرنے والوں کے اپنے ہیرو ہیں، اور جن کا اس دھرتی سے محض کاروباری تعلق ہے، ان کے بیشتر ہیرو غیر ملکی حملہ آور حکمران رہے ہیں اور آج بھی ہیں۔ اسی لیے اکثر یہ بات موضوع بحث بنی رہتی ہے کہ اسکندر مقدونی ہمارا ہیرو ہے کہ راجہ پورس، محمد بن قاسم ہیرو ہے کہ راجہ داہر، محمود غزنوی ہیرو ہے یا کہ پرتھوی راج، شہاب الدین غوری ہمارا ہیرو ہے کہ غزنوی خاندان کے آخری چشم و چراغ خسرو ملک۔ ان سوالوں کے جوابات پر ہر کسی کی اپنی اپنی لاجک ہے۔ یعنی اگر آپ مسلمان ہیں تو پھر ہر ایرا غیرہ ولد نتھو خیرہ چونکہ مسلمان ہے اس لیے وہ آپ کا ہیرو تصور ہوگا، اور اگر آپ غیر مسلم ہیں تو پھر ہر وہ حکمران آپ کا ہیرو ہے جس نے مسلمانوں کے ساتھ جنگ کی ہے، خواہ اس کی اپنی ذاتی زندگی عوام کی محنت کے استحصال اور لوٹ مار پر گزرتی ہو۔ یہاں ایک بات واضح ہو گئی کہ کسی ایک قوم کا ہیرو دوسری قوم کا ولن ضرور ہوتا ہے۔ عوام کی اکثریت ہیرو کے چکروں سے دور رہتی ہے کیونکہ اسے اپنی دال روٹی کی فکر لگی ہوتی ہے۔ تو پھر یہ ہیرو کن لوگوں کا مسئلہ ہے؟ ظاہر ہے انہی لوگوں کا مسئلہ ہوگا جن کی روزی روٹی لگی ہوئی ہے یا جن کا داؤ لگا ہوا ہے۔ جو پیٹ بھرے ہیں وہی تو ہیروازم کی تھیوریوں کو پیش کرتے ہیں تاکہ ان کا ہیرو کے ذریعے لوگوں کے ذہنوں پر تسلط قائم رہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہماری بیشتر کتب میں پنجاب پر حملہ آور ہونے والی شخصیات کی تصویر کشی عام طور پر ہیرو کے طور پر کی گئی ہے۔
حالانکہ بہت سارے یہ خود ساختہ ہیرو غیر مسلم بھی ہیں۔ ویسے تو یہاں مسلمان اور غیر مسلم کی بات ہی غیر مناسب ہے۔ محمد بن قاسم، محمود غزنوی، احمد شاہ ابدالی، نادر شاہ درانی، کون ہے جو یہاں تبلیغ اسلام کے لیے آیا تھا؟ یہ تمام بطاخور، لٹیرے اور قاتل ہی تو تھے، لیکن ہمارے ہاں ان کی منظر کشی ایسے کی جاتی ہے جیسے کہ پنجاب میں اسلام انہی کی بدولت پھیلا ہوا ہو۔ ان نام نہاد عظیم شخصیات نے فتوحات کے شوق میں پنجاب کے عوام کی سماجی زندگی کو کیسے تہس نہس کیا، لوگوں کی ہستی بستی زندگیاں کیسے تباہ کی گئیں، قتل و غارت گری کا وہ بازار گرم کیا گیا کہ اللہ کی پناہ۔ ہنستے بستے کھیتی باڑی کرتے، فن اور ادب تخلیق کرتے انسان جنگلوں پہاڑوں کی جانب دھکیل دیے گئے اور پسماندہ زندگی گزارنے پر مجبور ہوئے۔ یہ حملہ آور بازوں کی طرح آتے اور معصوم عوام کا شکار کر کے جھٹ سے واپس چلے جاتے، مگر عوام جو صدیوں سے محنت کرتے آئے ہیں اپنی جمع پونجیوں سے محروم ہو جاتے اور پیچھے ملبے کا ڈھیر اور خون میں لتھڑے انسان، کھوپڑیوں کے مینار اور لاشوں کے ڈھیر چھوڑ کر یہ حملہ آور اپنے گھروں کی راہ لیتے۔ لیکن بدقسمتی دیکھیں، ان قاتلوں کو ہم آج بھی اپنا ہیرو سمجھتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے؟ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ نصابی کتب لکھنے والوں کا تعلق حملہ آوروں کی نسل سے رہا ہے، یا وہ اس نسل پرستانہ سوچ سے متاثر رہے ہیں جو بر صغیر میں حملہ آور حکمرانوں کے دربار میں موجود تھی۔ یہ سوچ ہر مقامی چیز کو پست، گھٹیا اور رذیل قرار دیتی رہی ہے، اور آج بھی اسی طرح ہے، اور باہر کی ہر شے کو اعلیٰ، افضل اور اشرف سمجھتی رہی ہے۔ اپنے آپ کو سربلند کرنے کے لیے مقامی لوگوں کے لیے بھی ضروری قرار دے دیا گیا کہ وہ باہر سے رشتہ جوڑیں۔ اسی سوچ نے مقامی آبادی کے ایک حصے میں ایسا احساس کمتری پیدا کر دیا کہ اچھی بھلی مقامی برادریاں بھی اپنا ماخذ اور جڑیں بیرون ملک تلاش کرنے لگیں۔ حملہ آور لٹیروں کے ہیرو بننے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ان کے بھائی بند صدیوں تک بر صغیر میں تخت و تاج کے وارث بنے رہے ہیں، چونکہ سماجی ترقی کرنے کی خواہش مند لوگوں کا ایک حصہ صاحب اقتدار لوگوں کے آگے پیچھے پھرتا ہے اور ان کے ساتھ تعلق کو اپنے لیے باعث فخر سمجھتا ہے۔ اس لیے مقامی آبادی کے اس حصے نے ولایت سے آئی ہوئی ہر چیز کو تقدس کا روپ دے دیا۔ سلاطین دہلی کے دور اور عہد مغلیہ میں ولایت کا مطلب ایران اور ترکستان تھا۔ انگریزوں کی آمد کے بعد اس لفظ کا مطلب یورپ ٹھہرا۔ باہر سے آنے والوں کے ساتھ تعلق کا قابل عزت سمجھا جانا ہی سکہ راج الوقت ٹھہرا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ بر صغیر میں بیرون ملک سے آنے والے مسلمانوں کی تعداد مقامی مسلمانوں کے مقابلے میں بہت کم تھی۔ غیر مقامی برادریوں کے مسلمان ان لوگوں کی اولاد تھے جو حملہ آوروں کے ہمراہ آئے تھے یا بعد میں بلائے گئے تھے تاکہ سول اور فوجی افسر شاہی کے طور پر کام آ سکیں۔ ان کے لیے حملہ آوروں کی تعریف کرنا اس لیے ضروری تھا کہ وہ انہی کی آل اولاد تھے۔ دربار سے متعلق کاسالیسوں اور مراعات حاصل کرنے والوں کے لیے ان کی مدح کرنا اور انہیں آسمان پر چڑھانا ضروری تھا۔ ہر حملہ آور ہمارا ہیرو بنا دیا گیا، خواہ وہ سکندر ہو یا چنگیز، تیمور ہو یا بابر، نادر شاہ ہو یا احمد شاہ ابدالی۔ سکندر کا نام تو ہمارے لوگوں میں اتنا متعارف ہوا کہ وہ سب سے مقبول غیر مسلم کا رتبہ اختیار کر گئے۔ یہی صورتحال چنگیز خان کی بھی ہے۔ اس نے مسلمانوں پر کیا کیا ظلم نہیں ڈھائے۔ انسانی کھوپڑیوں کے مینار تو آج بھی تاریخ کے چوراہوں پر کھڑے دکھائی دیتے ہیں، مگر ہمارے معاشروں میں چنگیز خان نامی شخص آج بھی دھڑلے سے چلتا پھرتا دکھائی دیتا ہے۔ پنجاب پر مسلمان حملہ آور جو اکثر صورتوں میں قاتل، لٹیرے اور اٹھائی گیر تھے، ہمارے ہاں ان کے تمام شرعی اور غیر شرعی عیبوں پر پردہ ڈال دیا گیا۔
حالانکہ ہم اپنے سگے بہن بھائیوں کے عیبوں پر کبھی پردہ نہیں ڈالتے۔ ہمارے نصابی دانشوروں نے یہ حقیقت بالکل ہی فراموش کر دی کہ ان قاتلوں کی زندگی میں مذہب فی الحقیقت زیادہ اہم نہیں تھا، اور اکثر و بیشتر ذاتی زندگی میں بھی ان کا مذہب سے دور کا بھی واسطہ نہیں تھا۔ مذہب کا تعلق پنجاب پر حملہ کرنے یا اس پر حکومت کرنے سے بھی نہیں تھا۔ مسلمان ہونے سے زیادہ یہ حملہ آور اور حکمران وسطی ایشیائی، ترک، افغان اور ایرانی تہذیب اور ثقافت سے متاثر تھے۔ ان پر وسط ایشیائی ثقافت کی وہ گہری چھاپ لگی ہوئی تھی جو اسلام سے قطعاً مختلف تھی۔ ان کا رہن سہن، ان کی ذاتی عادات، ان کے شغل اشغال اور ان کا جنگ لڑنے کا طریقہ، ان کا مفتوحہ پنجابیوں سے سلوک، یہ سب کچھ اسی مخصوص ثقافت سے متاثر تھا جس کا اسلام سے دور کا بھی واسطہ نہیں تھا۔ یہ لوگ اکثر و بیشتر نام کے مسلمان تھے یا کبھی کبھار اسلام کو اپنی کارروائیوں کے جواز کے لیے بالکل ایسے ہی استعمال کرتے تھے جیسے ہمارے موجودہ حکمران، خاص طور پر ڈکٹیٹرز حضرات، جمہوری حکومتوں پر شب خون مارنے کے بعد عمرے کی ادائیگی کرنے نکل کھڑے ہوتے ہیں اور روضہ رسول پر ٹسوے بہا کر عام آدمی کو بے وقوف بناتے ہیں۔ بیرونی حملہ آور مقامی مسلمان حکمرانوں اور مسلمانوں کی آبادیوں کے خلاف بھی ویسے ہی جنگیں لڑتے رہے ہیں، انہیں غلام بنا کر اپنے ساتھ لے جاتے رہے ہیں یا انہیں قتل کرتے رہے ہیں جیسے انہوں نے یہاں کی غیر مسلم آبادیوں کو قتل کیا۔ ان کا بنیادی مقصد فتوحات کے ذریعے زر و جواہر، غلام اور کنیزیں حاصل کرنا رہا ہے یا پھر اپنی سلطنت کو پھیلانا۔ اس کام کو سر انجام دینے کے لیے وہ کسی مذہب، فرقے یا عقیدے کے لوگوں کے ساتھ خصوصی برتاؤ نہیں کرتے تھے۔ آپ کا ایک اور سوال یہ ہو سکتا ہے کہ آخر ہمیں ہیرو کی ضرورت کیوں پڑتی ہے، اور وہ بھی جنگ و جدل والے ہیرو کی؟ تو ہمارا ایک جواب تو یہ ہو سکتا ہے کہ جب تک اقوام متحدہ کی امن فوج امن قائم کرنے کے لیے بندوق کا سہارا لیتی رہے گی، ہمارے ہاں لڑنے مرنے والے ہی ہیرو قرار پائیں گے۔ اور اس کا دوسرا جواب یہ ہو سکتا ہے کہ جس معاشرے میں قانون کی پاسداری نہ ہو وہاں ہیرو ہی جنم لیتے ہیں۔ جہاں کوئی ضابطہ کار نہ ہو، جہاں کوئی سیاسی نظام نہ ہو، وہاں معجزے رونما ہوتے ہیں، اور یہ معجزات اکثر ہمارے ہیرو ہی سر انجام دیتے ہیں۔ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، ہر ایرا غیرہ ولد نتھو خیرہ ہمارا ہیرو بنا بیٹھا ہے۔ اب آپ کو سمجھ آ گئی کہ ہیرو شہزادی سے شادی کیوں کرتا ہے، کہ ہیرو اس کی مرضی ہی پوچھتا نہیں اور زور زبردستی سے شادی کا ڈھونگ رچا لیتا ہے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ عام نیکی کریں اور لوگوں کو عام نیکی کرنے کی ترغیب دیں۔